شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. مشرکین مکہ نے، قریش نے مدینہ میں یہودیوں کو خبر دی یا یہود کے عالموں کو خبر دی کہ مکے میں ایک شخص اٹھا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، تو آپ کیا کہتے ہیں ان کے متعلق؟ تو انہوں نے کہا کہ ان سے 3 سوالات کرو، اور وہ سوالات تھے اصحاب کہف کے واقعے کے تعلق سے، روح کے تعلق سے، اور زمین میں طواف کرنے والا، پورب سے مشرق سے مغرب تک کی سیر کرنے والا ذوالقرنین، اس کے تعلق سے سوال کرو۔ چنانچہ مشرکین کا ایک ڈیلیگیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے آپ سے یہود کے اکسانے پر یہ 3 سوالات کیے، تو آپ نے کہا کہ کل بتاؤں گا، کل اس کا جواب دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ چنانچہ وحی نہیں اتری اور کل ہو کر کے آپ نے بیان نہیں کیا۔ اہل تفسیر کے مطابق 15 دن تک وحی کا سلسلہ رکا رہا اور وہ آپ سے پوچھتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خفت کا احساس ہوتا رہا کہ کہیں اس خاموشی کو یہ ہماری تکذیب کی دلیل نہ بنا لے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری اور آپ نے ان کو بلا کر آیتیں سنائی۔ یہ یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا اور آپ کے بس میں ہوتا تو آپ دوسرے ہی دن ان کو سنا دیتے۔ اصحاب کہف کا، ذوالقرنین کا پورا واقعہ تفصیل سے بیان کر دیتے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی، ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ سب واقعات بنی اسرائیل کے تھے، نہ اس زمانے میں آپ موجود تھے، نہ آپ کے پاس کوئی علم تھا، نہ آپ نے انجیل اور زبور پڑھی تھی، نہ توریت کا علم کسی سے لیا تھا، کہیں کسی معلم کے سامنے آپ نے کبھی زانو تلمس طے نہیں کیا تھا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، نعوذ باللہ، اگر یہ کلام آپ کا ہوتا تو آپ دوسرے ہی دن ہو کر بنا دیتے کلام اور پیش کر دیتے۔ تو جہاں یہ خفت کا احساس تھا، وہی اس بات کی بھی یہ دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد کا کلام نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو وہ کل ہو کر بیان کر دیتے، پھر ان کو اتنا انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس میں نبوت کی دلیل ہے اور قرآن کی کتاب الہی ہونے کی دلیل ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے سرزنش کی ہے کہ آئندہ کبھی بھی کسی چیز کا وہ کوئی وعدہ مستقبل کے تعلق سے نہ کیجیے، کوئی بھی بات مستقبل کے تعلق سے نہ کیجیے جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہیے۔ اور ٹھیک اسی طریقہ کی بات اور ناکامی اور خفت کا احساس ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جنہوں نے یہ کہا کہ رات، آج کی رات، یا کوئی ایک رات، جن میں کہا ہوگا کہ رات، آج کی رات میں اپنی بیویوں پر چکر لگاؤں گا، یعنی تمام بیویوں سے صحبت اور مجاورت کروں گا، اور وہ کل 100 کے قریب تھی، کم و بیش، کچھ لوگ 90 کہتے ہیں، کچھ لوگ لونڈیوں کو ملا کے کہتے ہیں، لیکن حدیث میں بہرحال ہے کہ 100 بیویوں پر میں چکر لگاؤں گا
اور سب کی سب حاملہ ہوں گی، اور 100 گھوڑ سوار اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا پیدا ہوگا۔ لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، بھول گئے، یا کسی نے جو بغل میں تھا، چاہے وہ فرشتہ رہا ہو یا کوئی درباری رہا ہو آپ کے ساتھ چلنے والا، اس نے کہا بھی کہ انشاءاللہ کہیے، لیکن کسی دھن میں رہے ہوں گے، انشاءاللہ نہیں کہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گئے تو تمام بیویوں کے پاس، 100 بیوی کے پاس گئے۔ تو یہ حضرات انبیاء کرام کو کتنی قوت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جن سے قوت بھی ان کے اندر کتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی حاملہ نہیں، صرف ایک حاملہ ہوئی، اور وہ بھی جب بچہ جنا اس نے تو ایک پاؤں اور ایک ہاتھ اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ یہی وہ فتنہ ہے جس کا ذکر اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے سلیمان کو فتنے میں ڈالا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، وہ مرا ہوا بچہ نکلا، وہ بھی کرسی پہ ڈال دیا گیا، لیجیے آپ کا بچہ۔ تو بہرحال اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آگے کا مستقبل کا کوئی بھی وعدہ کسی سے کوئی کرے تو انشاءاللہ کے ساتھ اس کو اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کرے۔ بہرحال اب واقعے کی اصل پہ آئیے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے ذوالقرنین کا یا اصحاب کہف کا واقعہ پوچھا تھا، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ چونکہ یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، محیر العقول واقعہ ہے، باعث حیرت و استعجاب ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی تو نفی نہیں کی ہے کہ وہ حیرت و استعجاب کا واقعہ نہیں ہے، لیکن اس سے بڑی حیرت انگیز چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں، اور ان حیرت انگیز چیزوں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یا اللہ رب العالمین جس نے محیر العقول چیزوں کو پیدا کیا ہے، جس میں انسان کی عقل کو کھو کے نہ جائے، اللہ کی قدرت کے سامنے یہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، اور جس زمین کو اللہ رب العالمین نے بچھایا ہے اور اس پر اس کو مزین کرنے کے لیے، اس کو بنانے اور سنوارنے کے لیے نت نئی چیزیں اللہ نے دھرتی پر زمین کے اوپر پیدا کی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ساری کچھ چیزیں بلیا میٹ ہو جائیں گی اور زمین ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گا، ایک روٹی کی طریقے سے ہو جائے گا، بالکل چکنا، نہ کوئی اس میں گڑھا ہوگا، نہ کوئی اس میں اونچائی ہوگی، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کہیں بلندی ہوگی، نہ کہیں پستی ہوگی، نہ کہیں کچی ہوگی، بالکل زمین پلین ہو جائے گی ایک روٹی کے طریقے سے، توا کی روٹی کے طریقے سے۔ یہ سب چیزیں حیرت انگیز ہیں۔ اللہ نے عرش بنایا ہے، کرسی بنائی ہے، جو مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، ان کے سامنے اس واقعے کی کوئی بڑی اہمیت نہیں، اور جو اللہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے، کتنی بڑی وسیع و عریض کائنات کو بنا سکتا ہے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، جو انسانوں کی پیدائش کے مقابلے میں بہت بڑی چیز ہے آسمان اور زمین کی پیدائش۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ پوری تفصیل جو رب العالمین نے سورہ نازعات میں بیان کی ہے، اس کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ چلو بہرحال رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے زمین پر جو کچھ بھی پیدا بنایا ہے، یہ جو زینت دی ہے، زمین کو مزین کیا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کا کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ کیا آزمائش کے بعد اللہ رب العالمین کے علم میں کوئی نئی چیز آتی ہے، یا پہلے سے وہ چیز ہوتی ہے موجود؟ پہلے سے ہوتی ہے۔ انسان کی آزمائش کے بعد جو چیز ہوتی ہے اس کو رب العالمین پہلے جان رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آزمائش اور اختبار کے بعد کوئی نئی چیز اللہ کے علم میں بڑھتی ہے۔ تو پھر لِنَبْلُوَهُمْ لِيَبْتَلِيَهُمُ اللَّهُ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِهِمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ جو اللہ رب العالمین آزمائش کرتا ہے کس کے لیے؟ تاکہ ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، اور پھر اس لیے بھی کہ جزا اور سزا کا تعلق انسان کے کرنے سے،
اس لیے وہ عمل اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آزماتا ہے تاکہ انسان کرے تو پھر وہ جزا یا سزا کا مستحق ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم آزمائیں، دیکھتے ہیں کہ کون نیک عمل کرتا ہے، یہ تو اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ احکام ہم اتاریں گے تو کون عمل کرے گا اور کون نہیں کرے گا، یہ تو روز عدل سے اس کو معلوم ہے۔ تو یہ دوسروں کو بتانے کے لیے اور جنانے کے لیے اللہ رب العالمین اس کی حقیقت لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے آزمائش میں اللہ مبتلا کرتا ہے یا آزماتا ہے کہ عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے، اور اچھا عمل، احسن عمل کا مطلب اخلاص کے ساتھ اور سنت کی پیروی، شریعت کی پیروی کے ساتھ کس کا عمل ہے، وہی عمل احسن عمل ہے جو اخلاص پر مبنی ہو اور سنت کے ساتھ جڑا ہوا ہو، قرآن و سنت کے مطابق۔ الحمدللہ۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جوڑو گا، اور یہ جتنی زینت تم دیکھ رہے ہو، پہاڑ، جھرنے، آبشار، سمندر، دریا، جو بھی کچھ اونچا نیچا دیکھ رہے ہو، سب کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب پہلا سور پھونکا جائے گا ایک دم چٹیل میدان کر دے گا، بڑا بڑا۔ یہ ونڈرفل چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ام حسبتا، کیا آپ نے یہ سمجھا ہے، کیا یہ گمان کر رکھا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم کا واقعہ، یا اصحاب کہف اور رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری نشانیوں میں بڑی تعجب کی چیز ہے؟ کیا آپ نے ایسا سمجھا ہے؟ ارے بہت زیادہ تعجب کی چیز نہیں ہے، اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے تو اپنی قدرت سے اس سے بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور بڑے بڑے عجیب محیر العقول واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں۔ یہ اصحاب الکہف اور رقیم، یہ دو لفظ آیا، اصحاب الکہف اور رقیم، یہ دونوں کیا دو ہیں یا ایک ہی ہیں؟ تو صحیح قول یہ کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ رقیم مانے مرقوم، رقیم مانے مرقوم، لکھا ہوا، جن کے نام، جن کے نسب، جن کا ملک، جن کی دعوت، جن کی چیزیں، جن کی تفصیلات تختی پر لکھی ہوئی ہے، جن کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ اب وہ چاہے سونے کی تختی پر لکھی ہو کہ پتھر کی تختی پر لکھی ہو، وہ اصحاب الرقیم کہلائے جن کی تفصیلات لکھی ہوئی۔ اور کہف کہتے ہیں پہاڑ کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اگر وہ بہت کشادہ ہے، بڑا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ کہف، اور چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں غار۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو پہاڑ میں غار ہے وہی کہف ہے۔ بہرحال، اور یہ اصحاب کہف جن کی تفصیل قرآن نے بیان کی ہے وہ آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ رقیم تو وہ ہیں جن کی تفصیل آئی ہے، اور اصحاب کہف سے مراد غار والے وہ 3 بنی اسرائیلی ہیں جو غار میں بارش سے چھپنے کے لیے گئے تھے یا رات گزارنے کے لیے گئے تھے، تو ایک بڑی سی چٹان نے لڑک کر کے غار کا منہ بند کر دیا تھا، اور کوئی صورت جب نکلنے کی نہیں آئی تو تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا اللہ کو، وسیلہ پکڑا۔ ایک ماں باپ کا انتہائی خدمت گزار تھا، دوسرا عفیف اور پاک دامن انسان تھا جو برائی پر قادر ہونے کے باوجود جس نے برائی نہیں کی اللہ کے خوف سے، اور تیسرا شخص تھا جس نے مزدور کو مزدوری پہ رکھا تھا، اور اس کی مزدوری کو جب مزدور نے لینے سے انکار کر دیا تو کاروبار میں شامل کر کے اس کے لیے بہت گایوں کا اور نوکروں کا ایک لمبا سلسلہ تیار کر کے رکھا اور اس کے حوالے کیا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب الکہف جو ہیں وہی 3 اسرائیلی ہیں جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور غار کا منہ بند ہو گیا تھا، جیسا کہ تفصیل آئی ہے صحیحین میں، صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ایسا بولتے ہیں۔ اور رقیم جو ہیں یہ وہ ہیں جن کی تفصیل آئی ہے، لیکن جو سیاق و سباق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو بیان نیچے آ رہا ہے، وہ ان 3 اسرائیلیوں سے اس کا کوئی تعلق دکھتا نہیں ہے، جو ماں باپ کا اطاعت گزار تھا اور عفیف آدمی تھا اور مستاجر تھا جس نے اجیر رکھا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اجمال میں بتاتا ہے، از اول فتیت، از جب بھی آئے قرآن مجید میں جہاں بھی ہم نے بتایا ہے کہ وہاں پر فعل محذوف ہوتا ہے، یاد کیجئے، اذکر، یاد کیجئے اس وقت کو جبکہ فتیہ فتح کی جمع ہے، فتیہ فتح کی جمع ہے، اور جمع 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جمع قلت ہوتی ہے، ایک جمع کثرت ہوتی ہے۔ تو یہ جمع مکسر ہے اور جمع قلت ہے، اس کا اطلاق 3 سے 10 پر ہوتا ہے۔ تو یقیناً وہ جو نوجوان تھے وہ اسی عدد کے اندر تھے۔ از اول فتیہ الی الکہف، غار میں انہوں نے پناہ لی تھی۔
اور غار میں جب انہوں نے پناہ لی اور اس کی وجہ کیا ہوئی وہ نیچے آ رہی ہے تفصیلات، کہ وہ اہل توحید تھے یہ نوجوان، اور جو بستی کے لوگ اور قوم کے لوگ جو تھے، خود بادشاہ جو ان کے ملک کا تھا، جو بھی نام رہا ہو اس کا، اس سے اپنے کو بحث نہیں۔ اور کب یہ واقعہ ہوا ایگزیکٹلی اس سب کی تفصیلات قرآن مجید میں نہیں آئی ہے، اور حدیث میں بھی کچھ نہیں آیا ہے سوائے اس کے کہ جو قرآن میں ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں آیا ہے۔ جو بھی واقعات ہیں سب اسرائیلی روایات ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے بادشاہ کے دربار میں توحید کا بہت زبردست بیان دیا، اور پھر ان کو یہ لگا کہ اتنی کھل کر کے توحید کی دعوت دینے کا انجام یہ ہوگا کہ ہم دار و گیر ہمارے ساتھ ہوگی، پکڑے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کو پیش کیا جائے اور سخت سزا دی جائے۔ عجب نہیں کہ سولی پہ لٹکا دیا جائے، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ تو انہوں نے اپنی جان کو، اپنے ایمان کو، اپنی عزت کو، اپنی جان کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ آبادی سے بھاگے، اور انہوں نے کسی غار کو پناہ لیا۔ الی الکہف، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الکہف میں الف لام جو ہے یہ خاص کہف تھا ان کا، جو ان کے دماغ میں ٹارگیٹ میں تھا، لیکن صحیح قول یہ کہ کوئی ٹارگیٹ میں نہیں تھا، ایک غار تھا، لیکن جاتے جاتے کسی بھی غار میں وہ چلے گئے، ایسا کچھ نہیں تھا کہ پہلے سے کوئی معہود ذہنی تھا ان کے ذہن میں کوئی غار تھا کہ اس میں جا کر کے چھپیں گے۔ بہرحال جو بھی آبادی سے دور ان کو غار سیف لگا ان کے لیے، اس سیف غار کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ڈالا، اور بڑی زبردست دعا کی، جو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کو شامل یہ دعا ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا فرما، اپنے پاس سے۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے رحمت اور تیری مغفرت کو ثابت کر دے۔ یہ ہے بندے کا تواضع اللہ کے ساتھ۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، دعا پڑھتے ہیں نا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنے پاس سے، اپنے فضل سے، اپنے احسان سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تیرا فضل ہوگا، احسان ہوگا۔ تو ربنا آتنا من لدنک، اپنی طرف سے، اپنے فضل کے صدقے میں اللہ تعالی ہم کو رحمت عطا فرما۔ رحمت سے مراد ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمیں رشد و ہدایت نصیب فرما، اور ہمیں روزی عطا فرما کہ ہم کو بھاگے ہیں تو کچھ کھانے پینے کا بھی نہیں ہے، کب تک، کتنے دن تک چھپنا پڑے گا، اور لوگ ہماری چکر میں کہاں کہاں گھومیں گے ہم کو پکڑنے کے لیے، کوئی منیس و غمخوار نہیں ہے، ہم ہی کچھ لوگ ہیں۔ تو روزی بھی دے، ہماری حفاظت بھی فرما، اور ہماری ہدایت بھی فرما۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور حیّ مانے یسر، سہل، قرب، آسان کر دے اور قریب کر دے ہمارے معاملے کو رشد و ہدایت سے۔ ہمارا ہر معاملہ رشد و ہدایت پر مبنی، ہمارے معاملے کا انجام رشد اور ہدایت ہو۔ بہت جامع دعا ہے۔ بہرحال جب غار میں گئے، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خوب گہری نیند سلا دی، کھانے کی ضرورت ہی نہیں، کیا کھانے پینے کا کوئی جھنجٹ ہی نہیں، سلا دیا اللہ نے۔ فضربنا علی آذانہم، کان پر اللہ تعالیٰ نے طویل پردہ رکھ دیا تاکہ کوئی آواز باہر کی کان میں پڑے ہی نہیں، کیونکہ کان میں آواز جب پڑے گی تو نیند گہری نہیں آئے گی، اور آدمی گہری نیند کا لطف تبھی لیتا ہے جب سماعت اس کی بند ہو جائے، جب تک سنتا رہے گا نیند نہیں آئے گی اس کو۔ جی اللہ کا نظام دیکھیے کیسے نیند دیتا ہے، دماغ کے اوپر نیند آتی ہے، کان سننا بند کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص اس عزم کا ذکر کیا کہ جب تک کان کے اوپر طویل پردہ نہ ڈالا جاتا گہری نیند اتنی لمبی نہیں آتی۔ شور ہنگامے میں آپ کو نیند آتی ہے کیا؟ نہیں آتی، نیند بھی آئے گی تو فوراً جگ جائیے گا۔ تو گہری نیند لینے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب کان سننا چھوڑ دے۔ فضربنا علی آذانہم، موٹی طویل تہ اللہ نے کان کے اوپر رکھ دی جو سماعت تک کوئی چیز کو پہنچنے نہیں دے رہی تھی۔ یہ کنایہ ہے کس سے؟ نوم عمیق سے، گہری نیند اللہ نے ان کو سلا دی۔ فی الکہف،
سنین عددا، عددا اے معدودہ، سال جو گنے ہوئے تھے، کاؤنٹڈ تھے، کتنے؟ ان کا ذکر آئے گا 309 سال، 309 سال تک اللہ نے ان کو سلایا۔ اللہ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، اٹھایا، نیند سے بیدار کیا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم جانیں، یعنی دنیا کو جنائیں، وہ تو جان ہی رہا ہے، ابھی جواب دیا نا اس کا، تاکہ یہ لوگوں کو جنائیں ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دو گروپ میں سے کون گروپ اس مدت کو زیادہ شمار کر رہا ہے جو مدت وہ غار میں ٹھہرے سو کر، سونے کی حالت میں۔ یہ دو گروپ کون ہے اس کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، مفسرین میں اچھا خاصا اختلاف ہے، کہا کہ ایک گروپ تو یہ سونے والوں کا تھا اور دوسرا گروپ شہر کے لوگوں کا تھا، سمجھا کہ نہیں، کتنے اتنے سال پہلے گئے تھے یہ لوگ، سمجھا کہ نہیں، اور یہ گروپ کا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مومنین و کافرین کا تھا، الگ الگ لوگوں کے اندازے تھے، لیکن قرآن کے سیاق اور سباق سے آگے جو بیان آیا ہے وہ یہ کہ وہ دو گروپ انہی میں کیا تھا۔ جب وہ سو کر کے جگے تو ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ اصل میں یہ بحث اس لیے چلی کہ اس میں بڑی قدرت تھی اللہ رب العالمین کی، وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندوں کو 900-300 سال تک بھی سلا سکتا ہے بغیر بھوک اور پیاس کے، اور پھر ان کو دوبارہ جگا سکتا ہے، گویا اس طرح سے وہ احیاء موتیٰ پر قادر ہے، مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور قیام ساعت پر، قیامت قائم کرنے پر وہ قادر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کو لینا علامہ لامے جو ہے غایت کا، تاکہ ہم جان لیں، یہ دنیا کو جنا دیں، دنیا کے علم میں یہ بات آ جائے، یہ بہت اہم اس میں نقطہ تھا جس کے پیش نظر یہ بحث چھڑی لوگوں میں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب ہم اصحاب کہف کا واقعہ اب تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اب تک جو تھا وہ اجمال تھا، اب یہاں سے تفصیل، اجمال سننے کے بعد تفصیل سننے کے لیے طبیعت راغب آدمی کی زیادہ ہوتی ہے، اس سے اجمالی بیان کے بعد تفصیلی بیان ہوتا ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم بیان کرتے ہیں ان کا واقعہ، نبا کہتے ہیں اہم خبر کو، عام خبر نہیں، خبر میں بھی جو اہم خبر ہوتی ہے اس کو نبا کہتے ہیں، تو ہم ان کی اہم خبر آپ کو بیان کرتے ہیں بالحق، بالکل سچی حق کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ، جو آپ کو قرآن کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی تفصیل۔ انہم فتیۃ، ابھی بتایا نا کہ وہ فتیہ تھے، کم لوگ تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور جو رب پر ایمان لاتا ہے، ایمان یقین، ایسا ایمان جو انسان کے اندر تقوی، طہارت اور اطاعت الہی پیدا کرتا ہو، تو اللہ رب العالمین اطاعت کی برکت سے اس کی ہدایت میں اور اضافہ فرماتا ہے، تو وہ کہتا ہے آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں، ان کے ایمان میں اطاعت کی وجہ سے اور بڑھوتری کر دی تھی۔ اسی سے معلوم ہوا کہ ان بندوں کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اعمال صالحہ کی وجہ سے، اور اعمال سیئہ کی کثرت ہو یا اعمال صالحہ کی قلت ہو تو انسان کے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ جب قرآن مجید اترتا تھا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ کیا أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، اس کے ایمان میں اضافہ ہو، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَوْمَ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اللہ، تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اعمال صالحہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اعمال سیئہ سے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام آپس میں کہتے تھے، حضرت معاذ بن جبل اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعۃ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہم اپنے ایمان میں اضافہ کر لیں، یعنی ذکر و اذکار کر لو، کچھ سنت پڑھ لو، کچھ قرآن کی تلاوت کر لو، کچھ واضح و بیان کر لو تاکہ ایمان میں اضافہ ہو۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور ایمان گھٹتا ہے، ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے۔ اس میں قرآن مجید میں بہت کثرت سے آیتیں زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، بہت کھلی کھلی آیتیں ہیں الحمدللہ۔ وربطنا علی قلوبہم،
اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ فرمایا اور ان کے دلوں کو اللہ نے مضبوط کر دیا، اور اہل و عیال کی مفارقت پر، ماں باپ کی جدائی پر، گھر وطن کی جدائی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر عطا فرمایا۔ یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ سب کو چھوڑ کر کے بھاگنا یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ایمان اور یقین اس سچائی پر پکا نہ ہو جس کی طرف تم نے دعوت دی۔ تو بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا تھا، اسی اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں کو بہت مضبوط کر دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ مار پیٹ کے ڈر اور خوف سے یہ پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر دھر پکڑ ہو ان کی، 2-4-10 ڈنڈا لگے تو کہیں ٹھیک ہے ہم معافی مانگتے ہیں، آئندہ توحید کا آواز نہیں کریں گے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور ہر آنے والی مصیبت کو سہنے کی اللہ نے ان کو طاقت دیا، اور اس لیے انہوں نے برسر عام، برسر مجلس، برسر دربار، بادشاہ کے دربار میں انہوں نے توحید کا آواز کیا۔ اس قوم کھڑے ہو گئے انہوں نے توحید کے آواز کے لیے اور کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، عدم سے وجود بخشنے والا ہے، رب اس کو کہتے ہیں۔ یہ تو توحید ربوبیت ہے، اور اس کے بعد کہا لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو معبود کی حیثیت سے پکار نہیں سکتے، وہی ایک ہمارا معبود ہے۔ دعائے سوال کو بھی کہتے ہیں اور دعائے عبادت کو بھی کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی دعا، اور یہ جو مانگتے ہیں چاہے ہاتھ پسار کے ہو یا ہاتھ گرا کے ہو، اللہ اللہ جو کرتے ہیں ربنا ربنا، وہ دعائے سوال ہوا۔ تو یہ بھی سوال اللہ سے، اور عبادت بھی دعائے عبادت بھی اللہ سے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو الہ نہیں پکارتے، اور اس کے علاوہ کوئی الہ معبود ہے بھی نہیں، جس طرح سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے علاوہ کسی دوسرے کو الہ مان لیں لقد قلنا اذا شططا، تو شطط کہتے تجاوز حد کو، یہ بات حق و صواب سے بہت دور ہے کہ خالق کائنات وہ ہے، رازق کائنات وہ ہے، مدبر کائنات وہ ہے، ہمارا پیدا کرنے والا وہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے کو ہم مشکل کشا، حاجت روا، عبادت کے لائق، مستحق کے بندگی سمجھیں، اس سے بڑھ کر کے ظلم اور زیادتی اور تجاوز حد کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ظلم کی ایک دم آخری حد کو بھی پار کر دیتا ہے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم کے لوگ جو ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ بہت سے آلہہ معبود بنا رکھے ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ لولا تحذیر کے لیے، ابھارنے کے لیے ہے، اور ایک طرح کا چیلنج ہے کہ یہ کیوں نہیں دوسروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، تو دلیل لائیں کہ جو خالق نہیں ہے، جو رازق نہیں ہے، جو محیی اور ممیت نہیں ہے، جو مدبر کائنات نہیں ہے، وہ بھی بندگی کے لائق ہے، غیر اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے بھی بندگی کے لائق ہے۔ اس پر دلیل لے آئے، کیوں نہیں لاتے ہیں؟ لاؤ دلیل۔ کچھ دلیل نہیں ہوتی کسی مشرک کے پاس، صرف اس کے کہ انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، بات تعالیٰ کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا، اسٹیچو کے سامنے کھڑے ہو کر کے نمن کر رہے ہیں، گھنٹہ بجا رہے ہیں، یہی دیکھا ہے اور کچھ نہیں دیکھا۔ ولا تدع من دون اللہ، کیا ہے وہ آیت؟ ولا تدع مع اللہ الہا آخر، یا یہ ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به، اس پر کوئی دلیل نہیں۔ شرک کی حقیقت یہی ہے کہ اس پر کوئی دلیل ہی نہیں۔ یہ لائیں دلیل پیش کریں، اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے تو یہ دلیل کیوں نہیں لاتے؟ واضح دلیل دیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی پوجے جانے کے لائق ہے۔ اگر نہیں ہے تو فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اللہ کا کسی کو شریک سمجھنا، کسی کو پارٹنر سمجھنا، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک سمجھنا، اس سے بڑا جھوٹ اللہ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ اللہ پہ جھوٹ کرنا ہے، اور کسی جگہ میں کسی کو آنے سے روکنے میں سب سے بڑا ظلم اللہ کے گھر میں آنے سے روکنا ہے۔ کئی جگہ قرآن مجید میں کئی آدمیوں کے تعلق سے کہا گیا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ
ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہاں پر فمن اظلم ممن افترى علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو ظالم تو کوئی ایک ہی سب سے بڑا ہوگا، اسم تفضیل ہے، سب سے بڑا ظالم۔ تو اس معنی میں جو معنی یہاں ذکر کیا گیا ہے، جھوٹ بولنے میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کا پارٹنر اور شریک کہتا ہے کسی کو، اس سے بڑا جھوٹا کچھ نہیں، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر، اللہ کے نام کو، اللہ کی عبادت کرنے سے روکنا مسجد میں، اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ چلیے، اب جب کہ انہوں نے یہ واز کر دیا تو ظاہر ہے کہ اب خطرات محسوس کر رہے تھے کہ اب دھرپکڑ شروع ہو، تب انہوں نے یہ کہا، کوئی سی تم اس وقت کو یاد کیجیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم قوم سے الگ ہو جائیں، قوم سے بھاگ چلیں، ورنہ یہ زبردستی کریں گے، اصرار کریں گے۔ وما یعبدون الا اللہ، اور جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں، یعنی قوم کو اور قوم کے معبودان باطلہ سے ہم لوگ علیحدگی اختیار کر لیں۔ سمجھا؟ معلوم ہوا کہ گنہگاروں کے ساتھ رہنے میں خطرہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی کہیں رفتہ رفتہ آ نہ جائے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چنانچہ وہ چلے گئے غار میں، انہوں نے پناہ لیا۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، چلو چلو چلو، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں چلو کیوں نہیں الگ ہو جاتے۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پھیلائے گا تم پر۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے حسب حال معاملے کو اللہ رب العالمین کر دے گا، ایسا معاملہ مرفقا جو تمہارے حسب حال ہوگا، جس سے تم نفع حاصل کرو گے، ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مرفقا۔ اب اس کے بعد جب غار میں گئے صاحب اور اللہ نے ان کو صلاح دیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ دھوپ کی کرنیں بھی ان پر پڑنے نہیں دی اللہ رب العالمین۔ وہ ترشم سے اذا طلعت، اگر آپ اس غار کو جا کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے تذاب اور تمیل ہو، زور اسی سے ہے، زور جھوٹ، کیونکہ جھوٹ حق سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ تذاب اور دیکھیں گے آپ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے کہف سے داہنے طرف ہو کٹ کے نکل جاتا ہے سورج۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج ڈوبتا ہے تو تَقْرِضُهُ ذَاتَ الشِّمَالِ، ان سے کٹ کے نکل جاتا ہے بائیں طرف۔ غار میں دھوپ نہیں پڑتا، دھوپ نہیں پڑتی غار میں، تاکہ کرنوں کی جو شعاع ہے، کرن جو ہے سورج کی کرنیں، اس کی وجہ سے ان کے بٹن جلے نہیں ایک لمبی مدت تک۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اللہ کہا کہ غار کشادہ غار میں تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ کنارے میں ایسا تھے کہ غار کی روشنی نہ پڑے۔ ارے اللہ کی قدرت ہے بھائی، کدھر سے بھی اللہ تعالیٰ اگر سورج سامنے سے بھی نکال رہا ہے، مان لو کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتر میں دروازہ تھا، یہ کہتے ہیں ابن کثیر اور دوسرے لوگوں نے کہ پورب میں اگر دروازہ ہوتا تو روشنی آتی، پچھم میں دروازہ ہوتا تو ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی نہیں آتی، اگتے ہوئے ہو کی آتی جی، اور پچھم میں دروازہ ہوتا تو پورب سے اگر بلاک ہوتا تو سورج کی روشنی طلوع کے وقت نہیں پڑتی، غروب کے وقت پڑتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا داہنے سے کٹ جاتا تھا اور بائیں سے ڈوبنے کے وقت کٹ جاتا تھا، اس کا مطلب یہ کہ دروازہ اتر میں تھا۔ لیکن کسی طرف سے بھی دروازہ اگر ہو مان لیجئے تو اللہ کہتا ہے یہ ہماری نشانی ہے، اگر مان لو کہ پورب میں بھی دروازہ ہے تو ہم وہاں اس کو بلاک کر دیں گے، روک دیں گے، کہیں نکلو تم ادھر سے، داہنے کٹ کے نکلو، ادھر نکلو، ہمارے نیک بندوں کے بدن پر مت کرنا، ان کو تکلیف ہوگی۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ جب پڑے گی تو یہ پریشان ہو کر کے اٹھیں گے۔ تو اس بحث میں جو لوگ پڑھے ہیں کہ اتر میں دروازہ تھا کہ دکن میں تھا کہ پورب میں تھا پچھم تھا، کدھر بھی رہا ہو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو دھوپ کو دائیں بائیں سے کٹ کر دے۔ بہرحال کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی، تو کمال نشانی یہ ہوگی کہ سورج پڑتا بدن پر، لیکن سورج کو حکم نہیں تھا کہ تمہاری کرن ان کے جسم پر پڑے، نہ طلوع کے وقت نہ غروب کے وقت، دن کے کسی بھی حصے میں سورج کی کرن نہیں پڑنی چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں ایک کونے میں ایک زاویہ میں تھے، کسی کنارے میں نہیں۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، غار کے بالکل کشادہ حصے میں سب تھے، ہٹ ہٹ کر کے سب لوگ سوئے ہوئے تھے، تو کسی طرف بھی رہا ہوگا اللہ قادر مطلق سورج کی شعاع کو ان سے گزار دیتا تھا، طلوع کے وقت داہنے طرف سے کٹ کے نکل جاتا تھا، بائیں طرف کٹ کے نکل جاتا تھا۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے
فلن تجد له ولیا مرشدہ، اس کو کوئی جس کو ہدایت کرنے والا اس کا کوئی ولی دوست کارساز نہ پاؤ گے۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی دنیا کا آدمی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب اللہ نے سلایا، اس کے بعد جو کیفیت ہے وہ دیکھیے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ گمان کرتے کہ وہ جگے ہوئے ہیں حالانکہ وہ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اب کیسے سمجھیں گے؟ آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہو تو دیکھنے والا دیکھے گا آنکھ کھلی ہوئی ہے، کیونکہ سوچنے والا سوتا ہے تو آنکھ بند کر کے سوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نیند تو غالب کر دیا، کان پر تو پردہ ڈال دیا، دماغ ان کا سو گیا، آنکھ کھلی رہی، آنکھ چلتی رہی، تاکہ آنکھ حرکت کرتی رہے اور آنکھ خراب نہ ہو، ورنہ اتنے لمبے وقت تک اگر آنکھ بند رہتے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بیماری اور خرابی پیدا ہو۔ جی تو آنکھ کو اللہ نے کھلا رکھا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کروٹ اتنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں بائیں جو کروٹ بدلتے رہے، کچھ زیادہ ہی کروٹ بدلتے رہے ہوں گے تاکہ آدمی سمجھا جائے کہ سویا ہوا نہیں جگا ہوا۔ جب تک آدمی جگا رہتا ہے کروٹ زیادہ لیتا ہے، سوتا ہے تو کروٹ کم لیتا ہے، سمجھا؟ تو کہتے ہیں کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، دائیں بائیں بدلواتے رہے، کروٹ بدلواتے رہے ان کو، سمجھا کہ نہیں؟ تو کروٹ سونا چاہیے کیسے؟ کروٹ دائیں یا بائیں کروٹ سونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ سوتے تھے اور گال کے نیچے داہنے ہاتھ کو رکھ کے سوتے تھے۔ تو دائیں کروٹ ہو بائیں کروٹ ہو، آدمی چت سوئے، پیٹ کے بل نہ سوئے، بس سونے کی یہ کیفیت۔ اب چاہے پاؤں پچھم ہو کہ پاؤں پورب ہو، سرہانہ ادھر ہے پیتانہ ادھر ہے، یا سرہانہ ادھر ہے قبلے کی طرف پاؤں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کہیں کوئی ممانعت نہیں ہے، صرف استنجا نہ کرو، پیشاب کا کھانے میں قبلے کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھو اور اس کی طرف پشت نہ کرو، اور نماز کے اندر قبلے کی دیوار پہ نہ تھکو، حرام کے درجے میں ہے، اور اسی طریقے سے نماز کے باہر بھی قبلے کی طرف نہ تھکو، احترام للقبلہ، بس باقی پاؤں پسارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سرہانہ بھی لینے میں پیتانہ بنانے میں بھی قبلے کو کوئی حرج نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو کا الٹ پلٹ کرتے رہے تاکہ اگر بدل غار سے پتھر سے، یا مان لیجئے کہ اگر کچھ مٹی نما پتھر رہا ہو تو یہ حصہ سڑ نہ جائے، گوشت خراب نہ ہو جائے مٹی سے لگ کر کے، یا یہ ہے کہ خون کا دوران بھی چلتا رہے، کیونکہ ایک ہی پہلو پر اگر یہ سوئے رہتے تو خراب ہو جاتا، باڈی مفلوج ہو جاتی، خون کا دوران رک جاتا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلَةِ، اور انہوں نے اپنے ساتھ کتے بھی لے لیے تھے تاکہ حفاظت کے لیے، معلوم ہوا کہ آدمی اپنے جان کی حفاظت کے لیے کتا نہیں جا سکتا ہے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتا پال سکتا ہے، اپنے فارم ہاؤس کی حفاظت کے لیے کتا پال سکتا ہے، کوئی شکاری ہے تو شکار کرنے کے واسطے کتا، سکھایا ہوا کتا، معلم جس کو آپ نے ٹرین کر رکھا ہے، اس طرح کے کتے آپ پال سکتے ہیں، اور وہ آپ کے گھر میں بندھا رہے گا تو انشاءاللہ یہ اختیارات کم ثواب نہیں ہوگا۔ ہاں بلا ضرورت کے کتا پالے ہوئے شوق ہے، ضرورت ہے جائیداد کی حفاظت کرنے کے لیے، بلڈنگ کی حفاظت کرنے کے لیے بہت پیسہ ہے، فارم ہاؤس ہے آپ کا، جی مال مویشی بہت ہے، جنگلوں میں چڑھتے ہیں، بھیڑیوں سے بچانے کے لیے کئی کتے پال رکھے ہیں، پال سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کتا ساتھ رکھا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کتا بھی کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے والا کتا بھی جو ہے نا، یہ خاص کتا ہو گیا کہ اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں، سمجھ لگے؟ اور اچھا آدمی اگر برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اکثر برا ہو جاتا ہے، ساتھیوں پر اثر انداز نہیں ہوتا، ساتھی اس پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اتنے اچھے آدمی ہیں کہ ہم اگر اتنے برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم سب کو اچھا کر دیں گے؟ ایک تم سب کو اچھا کر دو گے، اتنے سارے لوگ مل کے تم کو برا نہیں کر سکتے کیا؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اچھے ساتھیوں کی صحبت اختیار کرو جی، اور خاص کر اہل بدعت کے ساتھ نہ بیٹھو، سمجھا کہ نہیں؟ رفتہ 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 زہر تمہارے دماغ میں ڈالے گا۔ بدعتی مولوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو گے، وہ کچھ نہ کچھ شک شبہ تمہارے اندر ڈالتا رہے گا۔ سلف کے یہاں آتے تھے، ابن سیرین وغیرہ کے یہاں کوئی بدعتی آیا، معلوم کہ بدعتی ہے، تو کہا کہ ہم آپ سے کچھ پوچھیں گے نہیں،
ہم کو صرف اپنی مجلس میں بیٹھنے دیجیے، بس ہم کچھ نہیں پوچھیں گے۔ کہا کہ تم پوچھو یا نہ پوچھو، لیکن مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری صحبت کا اثر ہم پر پڑے، ہم گڑبڑ ہو جائے، اس لیے تم میری مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، جاؤ یہ مجلس خالی کرو۔ جی اللہ، سوچیے، ہم کو سمجھا لیں گے کہ وہ آپ کو سمجھا لے گئے تب؟ اللہ کو کہا کہ کتا جو ان کا تھا باسط الذراعی، اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلائے ہوئے تھا، کتا بیٹھتا بھی ویسے ہی نہ ہے، اگلے دونوں ہاتھوں کو، جانور کی اگلی دونوں ٹانگیں ہاتھ کہلاتی ہیں، ذرا اپنے ذرا کو اگلے ہاتھ کو زمین پر پسار کے بیٹھتا ہے، زمین سے لگا کے، اس لیے کہا گیا کہ سجدہ کرو تو کتے کے طریقہ سے اپنے ہاتھ زمین پہ نہ بچھاؤ کہ ہنیاں الگ رکھو، اب بغل میں آدمی ہے تب ایسا نہیں کہ اس کو کہ ہنی مار رہے ہیں، اپنے حساب سے اس کو ہٹا کے رکھو، مگر زمین پر ایسے بچھا کر کے رکھنا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ کتے کے طریقہ سے سمجھا کہ کتا تھا، اپنے دونوں ٹانگوں کو زمین پر بچھا کر کے بیٹھا ہوا تھا، کہاں پہ؟ بالوسیط، دروازے پہ، باب مرصدہ، نار مرصدہ، دروازہ بند کیا ہوگا جہنم میں، کہیں سے کوئی ہوا بھی نہیں جہنم میں آئے گی، کیونکہ ہوا لگے گی تو کہیں آگ اس کی دھیمی نہ ہو جائے، جی بند کرو تاکہ ساری شعائیں، ساری حرارت اسی کے اندر رہے، نار مرصدہ، وسیع سے وہاں دروازے پر کتا بیٹھا ہوا، اور اس کی بھی آنکھیں پھٹی پھٹی، حالانکہ وہ بھی سو گیا، ساتھی لوگ سو گئے تو اس سے بات کرنے والا کون تھا؟ کھلاتا کون اس کو؟ وہ بھی سو گیا، اور اس کی آنکھیں بھی چمکتی رہی تاکہ اگر کوئی جائے تو اس خوفناک منظر کو دیکھ کر کے بھاگے، اندر جانے کی ہمت اس کو نہ۔ اللہ، یہ سب انتظام تھا، لو اطلعت علیہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ اس منظر پر مطلع ہوتے ہیں نبی، لولیت منہم فرارا ولمولت منہم رعبا، تو آپ بھاگتے، سرپٹ بھاگتے، اور روب سے بھر جاتا آپ کا سینہ، خوف سے بھر جاتا ہے، اتنا بھیانک منظر بنا دیا تھا اس غار کا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، جس طریقہ سے ہم نے ان کو سلایا ویسے ہی اللہ نے کہا کہ بعثناہم، ہم نے ان کو اٹھایا۔ باس کہا، باس اسی کو کہتے ہیں باس بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے گا، کیونکہ سلایا تھا، نوم اخو الموت، النوم اخو الموت، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جی۔ تو یہ نیند جو ہے وہ موت کا بھائی ہے، موت جیسی ہے، اور جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، جگتے ہیں، تو ایسے جیسے کہ آدمی دوبارہ جگتا ہے، دوبارہ اٹھتا ہے، اسی لیے اللہ نے باس کا ذکر کیا تاکہ باس بعد الموت یاد کرو، ہر صبح جب جگتے ہو تو سوچو ایک نئی زندگی ملی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اب وہ جو ایُّ الحزبین تھا، دو گروپ لڑ رہے تھے، کتنا ٹھہرے، اب یہ دیکھیے یہاں یہ عقدہ کھل گیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کیا کتنی دیر سوئے، تو اگر صبح میں گئے ہوں گے، غار میں سوئے ہوں گے، 4 بجے 5 بجے کے وقت میں اٹھے ہوں گے، تو کہا ہوگا کہ ایک دن سوئے ہوں گے یا آدھا دن سوئے ہوں گے، 10 بجے 9 بجے غار میں گھسے تھے، ابھی 4 بج رہا ہے، 5 بج رہا ہے، یا چلو اگر بہت تھکے بادے ڈرے مالے بھاگے رہے ہوں گے تو 1.5 دن سوئے ہوں گے، یومن او بعض یوم، اللہ۔ ایک گروپ تو یہ کہہ رہا تھا، دوسرے گروپ نے کہا ربکم اعلم بما لبثوا، اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا سوئے، سمجھا کہ نہیں؟ اور یہ گروپ اچھا تھا جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کیا سوئے، اور اللہ جو جان رہا ہے وہ اللہ نے اس امت کے لیے بتا دیا کہ کتنا دن سوئے، وہ آگے کی آیت میں ذکر ہے۔ وَقَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا، چلو ٹھیک ہے، ایک کو بھیجو، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ، یہ چاندی کا سکہ لے کر کے بھیجو کسی کو، سمجھا، ایک کو بھیجو، سب چلو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ صدیاں بیت گئی ہیں، تو سمجھ رہے تھے کہ 1-2 دن کے بعد جائیں گے، سب لوگ جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، ایک آدمی جائے گا تو چھپ چھڑا کر کے کہیں سے کچھ کھانا لے آئے گا کیونکہ جگہ ہے تو بھوک لگی ہے، لا الہ الا اللہ، کہا کہ کسی ایک کو بھیجو، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، جا کے وہ دیکھے کہ کون پاکیزہ حلال طیب کھانا کہاں ملے گا، وہ لے کر کے آگے۔
حلال طیب، حرام مال لے کے نہ آئے، شبہ والا لے کے نہ آئے، ایک دم حلال طیب پاکیزہ لے کے آئے. اور بعضوں نے کہا ازکا سے مراد کہ حلال طیب اور لذیذ بھی لے کے آئے. اس کا مطلب یہ کہ ہر آدمی کو ادھیکار ہے، ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ لذیذ کھانا کھائے، جی تازہ کھانا کھائے، اچھا کھانا کھائے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس پیسے سے جا کر کے وہ روزی لے آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ جو جائے تو دکان سے نرمی سے بات کرے گا، ٹیڑھی سے بات نہیں کرے گا، ورنہ پکڑا جائے گا. کون ہے، کیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. دو چار آدمی جمع ہو جائیں گے تو کون ہے، کہاں کرانے والا ہے، تو راز کھل جائے گا. اس سے جائے چھپ چھڑا کر کے نرمی سے گفتگو کرتا ہوا دکان سے کچھ لے کر کے آ جائے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور اس ہوشیاری سے جائے کہ کسی کو ہم لوگ خبر بھی اور بھنک بھی نہ لگنے دیں. کیونکہ اگر وہ ہم پر غالب آ گئے اور پکڑے گئے، ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی جلد کا معاملہ ہے، کل پرسوں کا معاملہ ہے، تو ہمیں رجم کر دیں گے یا زبردستی ہمیں ہماری ملت میں، اپنی ملت میں پلٹا لیں گے، کافر ملت میں، اور تب تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. اگر کوئی یہ کہے آپ سے کہ مان لیجیے کہ اگر وہ پکڑے جاتے اور حکومت کافروں کی ہی رہتی اب تک اور ڈنڈے سے مار مار کے ان کو کافر بنا دیتے، تو جو آدمی مکڑ ہوتا ہے، جس پر زبردستی کی جاتی ہے، تو وہ آدمی تو فلاح یاب ہی ہوتا ہے نا. یا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ان کی ملت میں لوٹا دیے گئے، زبردستی انہوں نے اپنے دھرم میں ہم کو واپس کر لیا، تو ہم ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے. اور ادھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. تو کیا جواب دے گیا؟ تو ٹھیک تو بولا نا، تو وہ سمجھ رہا تھا کہ ایسا کریں گے ہمارے ساتھ، ہم کامیاب نہیں ہوں گے. پڑھے لکھے نوجوان تھے آپ کی طرح سے، وہ کہہ رہے کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے اگر زبردستی کر دیے گئے. تو زبردستی بھی ان کے دل میں ہم لٹا دیے گئے تو ہماری یہ زبردستی بھی ہمارے لیے بھاری پڑے گی، ہم فلاح یاب نہیں ہوں گے. بس سیدھا سا ہلکا سا جواب انہوں نے دیا اور بالکل کلیئر جواب دے دیا کہ وہ ان کی شریعت میں رہا ہوگا کہ زور زبردستی سے بھی، ڈنڈا مار کے بھی کوئی کسی کو اگر کافر بنا دے اور وہ کافر ہوتا ہے تو وہ عند اللہ ماخوذ ہوگا. اس امت کے لیے اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے کہ اگر کوئی زور زبردستی سے کفر و شرک کا کلمہ پڑھتے پر مجبور کیا جائے، یا زور زبردستی اس کے بندوق رکھ کر کے اس کے سسرے سب، اس کے سالے سب، اس کے بیوی کے طلاق اس سے لے لیں اور کاغذ پہ دستخط کروا دیں، تو طلاق نہیں پڑے گی. یہ اس امت کے لیے اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے. سمجھا کہ یہ سیدھا جواب ہے، ایک پیج سے بالکل پاک جواب ہے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر کے پکڑوا دیا اس کو، لوگوں کو، شہر کے لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ سمجھے لوگ یہ جو سکہ ہے یہ کب کا ہے. 300 سال پہلے کی کوئی تاریخ اس میں نوٹ کی، یہ کہاں سے لائے بھائی یہ سکہ؟ برٹش کے زمانے سے بھی پہلے کا ہے، راجہ اکبر کے زمانے کا، یہ کہاں سے لائے بھائی؟ تمہارے پاس کیسے پایا گیا؟ لِيَعْلَمُوا، تاکہ اس ذریعے سے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، باس بعد الموت کا وعدہ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت آ کے رہے گی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اب لوگ آپس میں جھگڑنے لگے کہ اب کیا کریں. پھر اس کے بعد وہ مر گئے، اصحاب کہف والے مر گئے، تو اب کسی نے کہا کہ اس کے اوپر کیا کریں بھائی، کیا کریں؟ تو کسی نے کہا عمارت تعمیر کر دیں. سمجھا کہ نہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے معاملات کو، لیکن جو لوگ غالب آئے معاملے پر، جو تھے مضبوط قسم کے لوگ، دبنگ قسم کے لوگ، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ان پر تو مسجد بنا ڈالیں. یہ کون لوگ تھے غالب آنے والے؟ کون ہو سکتے ہیں؟ قبر پرست لوگ ہو سکتے ہیں نا. نہیں، ہم نے سوچا کہ کافر ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ کافر ہو سکتے ہیں، تو کافر کو کیا دلچسپی ہے کہ آپ کے قبر پر مسجد بنے کہ نہ بنے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو انبیائی دین سے ہٹ کے تھے، جو یادگار بنانے کے لیے قبروں پر مسجدیں بناتے تھے، اور یہ ان کی شریعت میں بھی عمل ملعون تھا. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، انہوں نے لعنت کا کام کیا تھا. سمجھا نا؟ اس سے دلیل پکڑتے ہیں. قبروں پر قبہ بنانے والے لوگ کہتے ہیں دیکھو تو یہ غالب آنے والے لوگ دبنگ لوگ ہوتے ہیں، عمرا ہوتے ہیں، سر بڑا آوردہ لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا. یہ علماء نہیں ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بددعا فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے. یہ عمل لعنتی ہے، اور اسی لیے آپ نے کہا کہ آپ کی قبر باہر نہ ہو.
اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو لہو بڑے گا قبر ہوا، آپ کی قبریں بقیہ ہوتی، آپ گھر میں مدفون نہ ہوتے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم، لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے، وہ چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ 2 قانون، 2 عدد کو بتا کے اللہ کا رجم بالغیب، یہ بے سند بات ہے، اٹکل پچو ہے، اندھیرے میں تیر جلانے جیسا ہے، نشانے پر تیر لگتی نہیں ہے، رجم بالغیب ہے، بلا دلیل کی کوئی بات ہے۔ اور آگے کہتا ہے وَيَقُولُونَ، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 ہے، وَالثَّامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور اس کا 8واں کتا ہے، اس کو اللہ نے رجم بالغیب نہیں کہا ہے۔ قل امر رب، کیا کہیے تو قل انما حرم، یہ ہے ربی الفواحش ما ظہر، کیا کہا ہے سورہ اعراف میں ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے یأمر بالفحشاء، ان اللہ یأمر بالفحشاء، پڑھو آیت، اتقولون علی اللہ ما، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا پایا ہے، اور یہ کہ ہم جو بے حیائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس بے حیائی کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ نے پہلی بات پہ رد نہیں کیا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے دین پڑھو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کہتے ہو کہ اللہ نے بے حیائی کا حکم دیا ہے، تو قل آپ یہ کہیے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ فحشاء کا حکم نہیں دے رہا ہے۔ تو 2 بات ہوئی، ایک پر خاموشی اختیار کی ہے اور ایک پر اللہ نے رد کیا ہے۔ اس تھیوری کے نتیجے میں 3 اور 4 کتا تھا، اور 4 اور 5واں ان کا کتا تھا، اس پر اللہ نے رد کیا رجم بالغیب، لیکن جنہوں نے کہا کہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا، اس کا رجم بالغیب نہیں کیا، اس لیے راجح قول یہ ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل ربی عالم بعدتہ، مزید تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کہیے کہ میرا رب ان کی گنتیوں کو زیادہ جانتا ہے، اور وہ گنتی یہی 7 اور 8 کی ہے، بہت کم لوگ، الا قلیل فلا تمہارے فیہم الا، اس میں بحث میں پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ صرف لفظی جھگڑا ہے، لفظی بحث ہے، 7 تھے 8 تھے 8 تھے، اس بحث سے کیا مل جائے گا؟ کیا نام تھا ان کا، ان کے باپ کا نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوئے تھے، کس خاندان کے تھے، کیا پتہ چلے گا؟ خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو مار دیا تھا وہ لڑکا کون تھا، اس کا کیا نام رہا ہوگا، اس کے باپ کا نام کیا رہا ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی، اس کشتی کی لکڑی کہاں سے آئی تھی؟ ساگوان کی لکڑی تھی کہ شم کی لکڑی تھی؟ کچھ فائدہ ملنے والا ہے؟ اور اس بحث میں پڑھنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ مریم کے باپ کا نام تو معلوم ہے، اس کی ماں کا کیا نام تھا؟ لوگ ایسا سوال کرتے، کیا فائدہ ملے گا اس سوائے خوش گپی کے؟ فلا تمہارے فیہم الا، صرف زبانی جنگ کی حد تک رکھو، یہ جنگ اور تکرار اور باتوں کی پکڑ دل تک نہیں آوے، ورنہ اگر دل تک بات آ جائے گی اختلاف کی تو لڑ پڑو گے، الجھ پڑو گے۔ فلا تمہارے فیہم الا میران ظاہرہ، ظاہری جھگڑا کرو زبانی حد تک بس، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے معاملے میں نبی آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس بنیاد پر یہ واقعہ آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بتاوے گے انشاءاللہ نہیں کہا، وہ آخر میں ذکر ہو رہا ہے ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اگر کسی نے کہا کہ قسم اللہ کی میں کل جاؤں گا فلاں جگہ، کسی نے کہا کہ وہ کل جائے گا لنگر ہاؤس، اور انشاءاللہ اس نے نہیں کہا، سمجھا کہ نہیں، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد کہا انشاءاللہ، تو اب یہ انشاءاللہ اگلی گفتگو سے مل کے نہیں آیا نا، تو اس قانون کی خلاف ورزی ہوئی کہ انشاءاللہ تم نے نہیں کہا۔ تو اب جب کہ تم کو یاد آیا، بھول کر کے تم نے نہیں کہا، اب جب کہ یاد آیا 1 گھنٹے کے بعد تو انشاءاللہ کہہ دیا، تو اب گناہ تو نہیں ہوا، لیکن اگر نہیں جاؤ گے تو کفارہ لگ جائے گا۔ لیکن اگر مصیبت کہتے کہ انشاءاللہ واللہ میں کل انشاءاللہ جاؤں گا، تو یہ اللہ کی مشیت پر معاملہ معلق ہوتا، اگر نہیں جاتے تھے تو قسم کا کفارہ نہیں لگتا۔ اہل علم نے کہا کہ اگر انشاءاللہ ساتھ ساتھ گفتگو کے جڑا ہوا نہ ہو، اور ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ جملہ ملا ہوا ہونا چاہیے، مجلس سے ہونی چاہیے؟ نہیں، مجلس سے ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مجلس ایک ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بائع اور مشتری کو اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ مجلس میں رہیں، جب تک دونوں کے جسم الگ نہ ہو ایک دوسرے سے،
یا کوئی ایک اس مجلس کو چھوڑ کے نہ جائے تب تک اختیار رہتا ہے. تو اگر ایک مجلس میں ہم بولے اور آدھے گھنٹے کی بھی مجلس رہے اور اس میں ہم نے اٹھنے سے پہلے کہا انشاءاللہ کل جاؤں گا لنگر حوض اور نہیں گیا تو قسم کا کفارہ نہیں لگے گا انشاءاللہ. کیونکہ ایک مجلس جو ہے چاہے جتنی بھی لمبی ہو وہ ایک ہی مجلس ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ الا ان یشاء اللہ وذکر ربک اذا نسیت، اپنے رب کو یاد کرو یعنی انشاءاللہ کہو جب بھول جاؤ تو. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، اور کہو کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم اپنی رشد و ہدایت سے قریب ہو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک دو آیت آؤ. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وہ لوگ غار میں رکے 300 سال اور اوپر 9، 300 اور اوپر 9. لوگوں نے اب یہ کہا کہ 300 تھا شمسی مہینہ شمسی سال اور 309 تھا قمری سال. یہ اللہ تعالیٰ یہ دو کو بات فلسفہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ تو جھگل ہو گیا نہیں سمجھے، یہ تو پہلی ہو گئی. ارے اسلام میں جو تاریخ معتبر ہے وہ کون سی تاریخ ہے؟ یسألونک عن الأہلہ، وہ تاریخ جو تاریخ چاند سے مربوط ہے. شمسی قمری کا کہاں فرق لے آئے مفسرین؟ سیدھی کہو کہ آیت کا جو رسول آیت ہے غدا احدا رشدا 9، اگر ایسا نہیں ہوتا 309 سنین پر اگر ختم ہوتا تو آیت کا رسول آیت ٹوٹ جاتی ہے، وہ حسن کلام کا ختم ہو جاتا. اس لیے وہ 309 ہی سال ہے اور وہ چاند والا سال ہے. لیکن 309 نہ کر کے اللہ نے کہا 300 وازدادوا 9، تاکہ آیت کا جو ختم ہونے کا جو رسول آیت کا جو انداز ہے وہ انداز باقی رہ جائے. قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جس مدت کو جو وہ ٹھہرے. اب وہی تو اللہ نے بتا دیا خود ہی ولبثوا فی کہفہم، وہ ٹھہرے 309 سال. یہ تاکید کے لیے اللہ غیب زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے. ابصر بہ واسمع، یہ فعل تعجب ہے. کیا ہی اللہ دیکھتا ہے اور کیا ہی اللہ سنتا ہے. رات کے اندھیرے میں کالی پتھر پر کالی چوٹی اگر چل رہی ہے تو اس کو بھی رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور اگر اس کی چال میں بھی کوئی حرکت سننے کی ہو تو اللہ اس کو سن رہا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ خولہ جب آئی اپنے شوہر کی شکایت لے کر کے جنہوں نے زہار کیا تھا تو میں گھر کے بغل میں تھی، کچھ باتیں سنی کچھ نہیں سنی، لیکن رب العالمین نے عرش کے اوپر سے سنا اور آیت اتار دی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ کیا ہی دیکھتا ہے اور کیا ہی سنتا ہے. ما لہم من دونہ، ان کے لیے اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی، ہم مسلمان کے لیے اور کافروں کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور کارساز نہیں ہے. کاش تم یہ سمجھتے اس بات کو. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ کے حکم کونی میں جس کا تعلق خلق اور تدبیر سے ہے اور حکم شرعی آیات اور احکام سے ہے، کاش کہ نہ اللہ کی کائنات میں کسی کو شریک کرتے اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کو امر کا حکم دیتے کہ صاحب آپ شریعت کا قانون بنا دیجیے، حلت و حرمت کا حکم دیتے. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.